اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرا آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ میرا آج کا آئیڈیا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور بیٹیوں کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری آج کی نسل کو ہمارے دین کے بارے میں اتنا معلوم نہیں جتنا کسی فلم ایکٹر کے بارے میں معلوم ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں صرف فلمیں دیکھنا اور موبائل پر ٹک ٹاک یا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں اور اس میں ایکٹ کرنے والوں کی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، صرف اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے صحابیات کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو ایک دین ہمارے تک پہنچانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، ان سب باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے روز محشر یہ سوال کریں گے کہ ہم نے تم تک دین پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے کہاں تک اس پر عمل کیا، ہم نے اپنے آپ کو تمہاری خاطر شہید کیا، ہماری بیویاں بیوہ ہو گئیں، ہماری اولاد یتیم ہو گئیں، تم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جانیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو فالو کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہم کو ہماری نیکیوں کے بدلے جنت ملے گی تو اس وقت کے ہیرو ہم ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں جن کو اپنا ہیرو بناتے ہو اور خود کو ان کا فین بولتے ہو، تو اس وقت وہ برے اعمال کے بدلے جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے موبائل پر ایک ویڈیو دیکھا تھا۔ مولانا نے براہ راست لوگوں سے دینی سوال پوچھے، وہ بھی بیسک سوال، چھوٹے چھوٹے سوال، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں، آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے، قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا کہ کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، یا کسی نے کہا کہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یا کسی نے ہکلاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، یعنی بغیر کانفیڈنس کے جواب دیا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا تھوڑا ویڈیوز کی شکل میں صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں۔ آپ سب کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات دنیا بھر کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں گی۔ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی، پھر آخر میں اس سے متعلق سوالات پوچھوں گی۔ آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور دوسروں تک بھی آڈیو شیئر کریں۔ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو عرب کے دستور کے مطابق دودھ پلانے والی کے سپرد کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لوٹ آئیں، جہاں وہ بہت محبت و شفقت کے ساتھ پروان چڑھیں۔ بڑی ہو کر گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پٹانے لگیں اور بچوں کے ساتھ کھیل کود سے دور رہنے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چھوٹی اور پیاری بہن تھیں، ان کو بہلاتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئیں اور جگہ جگہ سے پیغام آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی ایسی دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں میں ایک تھیں، اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن خولہ تھی، جن کے فرزند کا نام ابو العاص تھا۔ اپنی خالہ کے وہ بھی بڑے چہیتے تھے، یعنی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے چہیتے بھتیجے تھے۔ ان کا طور طریقہ بے حد شریفانہ تھا، شکل و صورت بھی بہت اچھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ادب سے حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آئے اور شرماتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے پیغام دیا، یعنی شادی کا پیغام دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن یہ بات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھنے کی تھی، یعنی ان کی اجازت لینا ضروری تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹی ابو العاص تمہارا نام لے رہے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم و حیا سے نگاہیں نیچی کر لیں اور چپ رہیں۔
یہی سب سے بہتر جواب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ابوالعاص کو مبارکباد دی، دعائیں دی اور پیغام منظور کر لیا۔ ابوالعاص کی قسمت جاگ اٹھی، شادی ہو گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کے شوہر ابوالعاص ایک بڑے تاجر تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر باہر رہتے تھے۔ جب شام کے سفر پر چلے جاتے تو کئی دن بعد لوٹتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں اپنی خدمت، محبت اور سلیقے سے انہوں نے شوہر کا دل جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھول سے 2 بچے دیے، بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ۔ ان بچوں کی وجہ سے گھر اور بھی خوشی کا ماحول بن گیا۔ ایک بار ابوالعاص اپنے تجارتی سفر پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی والدہ کی طرح وہ بھی ایمان لے آئیں۔ جب ابوالعاص سفر سے لوٹے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے۔ میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، یعنی میں بھی ایمان لا چکی ہوں۔ تو یہ سن کر ابوالعاص خاموش ہو گئے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ تو ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے والد سچے ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں۔ تو اس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ابوالعاص نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بھی جا کر ان پر ایمان لاؤں تو میری قوم مجھے طعنہ دے گی کہ اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر ابوالعاص نے قوم کو رسوا کر دیا اور ان کی بات ماننے لگے جو بت پوجنے کو برا کہتے ہیں اور باپ دادا کے دین کو غلط بتاتے ہیں۔ میں اپنے اندر قوم کی مخالفت کی ہمت نہیں پاتا، اس لیے چپ ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خاموش سوچ میں ڈوب گئے، بڑی بے چینی کے ساتھ رات کٹی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، آج گہری سوچ کی وجہ سے اداس لگ رہا تھا۔ ادھر نبوت کے اعلان سے ساری قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگی۔ جب کافروں کا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے راستے سے ہٹا نہ سکا تو کافروں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دے، کوئی ان سے نہ ملے، کوئی بات نہ کرے، ان کو شہر میں رہنے نہ دیا جائے۔ اور وہ دن بھی آیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیے گئے اور ان کا نکلنا وہاں سے شہر میں آنا جانا بند کر دیا۔ اس سے نجات میں یہ تو ظلم کا سلسلہ اور بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جاتے اور راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ ایک دن ابو جہل ایک بھاری پتھر کی چٹان لے کر خانہ کعبہ پہنچا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر وہ پتھر پھینکنا ہی چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو روک دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر ہونے والے یہ سارے ظلم دیکھتی تھیں اور خون کے آنسو روتی تھیں۔ کہیں کوئی دکھ بانٹنے والا نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی شفیق اور مہربان ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہمدردی سے پیش آنے والے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پورے شہر مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ہر غم ہلکا ہو جاتا تھا، مگر اس آخری سہارے سے بھی جدا ہونے کے خیال سے کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ لیکن اللہ کا حکم یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔ جب وہاں خیریت سے پہنچنے کی خبر آ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے سے ایک وفد آیا اور حضرت زینب کی چہیتی بہنیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وفد کے ساتھ مدینہ چلی گئیں۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا ہو گئیں۔ ماں حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں اور والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ چلے جا چکے تھے۔ ان کی پیاری چہیتی بہنیں بھی مدینہ چلی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ ہی کا آسرا تھا۔ اسی کے حکم کے انتظار میں دن گزرنے لگے۔ ایک دن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابوالعاص مکہ کے تجارتی قافلے کے ساتھ نکلے۔ مدینے کی سرحد پر مسلمانوں نے ان کو روکا، اس لیے کہ قافلے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہلکے سے مقابلے کے بعد اس قافلے کے لوگ گرفتار ہو گئے اور یہ عجیب اتفاق کہ انہی میں ابوالعاص بھی تھے۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو الگ کر دیا اور صحابہ سے فرمایا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ابو العاص کی گرفتاری کی خبر سے ان کے دل کو اور بھی دکھ ہوا۔ مالی حالت بہت اچھی نہ تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ابو العاص جلد قید سے چھوٹ کر مکہ آ جائیں اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم فرمائیں۔ اس زمانے میں قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا جاتا تھا، مگر ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بکسہ کھولا اور ایک ہار نکالا۔ یہ وہ ہار تھا جو ان کو جہیز میں ان کی والدہ ماجدہ نے دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شفیق والدہ یاد آ گئیں۔ اپنے دیور عمرو بن ربیع کو بلایا اور کہا یہ ہار لے کر مدینہ چلے جاؤ اور فدیہ دے کر اپنے بھائی ابو العاص کو چھڑا لاؤ۔ عمرو بن ربیع نے مدینہ پہنچ کر جب وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چہیتی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو کر غم زدہ ہو گئے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر اس فدیے کے بدلے میں قیدی کو رہا کر دوں اور یہ ہار بھی لوٹا سکوں تو ایسا کر دوں؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ابو العاص رہا ہو گئے اور جب وہ مکہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص زینب کو تم مدینہ بھیج دو، اس لیے کہ مسلمان ہو چکی ہیں، ان کے اسلام نے تم دونوں کی راہیں الگ کر دی ہیں۔ ابو العاص نے وعدہ کر لیا اور جب وہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب انہیں دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئیں اور ان کا سارا غم جاتا رہا۔ ابو العاص نے کہا زینب میں تمہیں رخصت کرنے آیا ہوں۔ پھر اپنے کیے گئے وعدے کے بارے میں بتایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے رخصت ہوئیں۔ اپنے محبوب شوہر کو چھوڑ کر جب جانے لگیں تو ان کے دل کا حال کچھ عجیب تھا، مگر اسلام تو اثار و قربانی ہی کا مذہب ہے۔ اللہ کی راہ میں انسان سارے رشتوں کو قربان کرنے کے بعد ہی پکا مسلمان ہوتا ہے۔ جب حضرت زینب نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا، مگر آزمائش کا سلسلہ بھی کہاں ختم ہوا۔ جب وہ مکہ جانے لگیں تو قریش نے انہیں گھیر لیا، ان کو بے رحمی سے مارا پیٹا، ان کو شدید چوٹ آئی اور جسم سے خون بہنے لگا۔ بمشکل ابو العاص ان کو کسی طرح پھر مکہ واپس لے کر آئے۔ کچھ دنوں کے بعد موقع پا کر اپنے چھوٹے بھائی عمرو بن ربیع کے ہمراہ مدینہ روانہ کیا اور اس مرتبہ انہیں بحفاظت مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کر واپس ہوئے اور ان کا دل بھی بے حد رنجیدہ ہوا۔ دن گزرتے گئے، ایک بار پھر ابو العاص قریش کے قافلے کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ان کا حال پتہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ ہجرت کا 6واں سال تھا اور جمادی الاول کا مہینہ تھا۔ قافلے کا جب سامنا ہوا تو اس نے اپنے سارے ساز و سامان کو زید بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے قافلے میں شامل لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان میں ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص دوبارہ گرفتار ہو کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے حضرت زینب سے پرانے رشتے کا واسطہ دے کر پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دے دی۔ یہ بڑا المناک منظر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر گھر لوٹ رہے تھے تو دروازے پر ایک سایہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور نہایت ادب سے رنجے ہوئے گلے سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کا دست شفقت غیر مسلموں پر بھی ہوتا ہے، مومن اپنے سے کمزور لوگوں کو پناہ دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے جہاں حضرت زینب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص کو مکہ روانہ کر دو اور حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ ان کے قریب نہ رہیں، اس لیے کہ ابو العاص جب تک مشرک ہیں ان کے نزدیک حضرت زینب کا رہنا مناسب نہیں۔ ابو العاص مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس کا کچھ باقی بقایا تھا ادا کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی اب ابو العاص بھی ایمان لا چکے تھے۔ پھر وہ مدینہ لوٹ گئے۔ جب وہ ایک مسلمان اور مہاجر کی حیثیت سے وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا اور ابو العاص کے ساتھ رہنے کا حکم دے دیا۔ گھر کی ساری خوشیاں لوٹ آئیں اور غم کے سارے بادل چھٹ گئے۔ ایک سال تک گھر کی ہر طرح کی خوشیوں سے بھرا رہا۔ پھر ہمیشہ کے لیے جدائی کی گھڑی آ گئی۔
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل علالت کے بعد ایمان، صبر، قربانی اور اللہ رسول کی اطاعت کا مکمل نمونہ پیش کر کے ہجرت کے 8ویں سال مدینہ سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت ابو العاص رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو غسل دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے آخری آرام گاہ تک ان کو پہنچایا۔ دفن کے بعد ابو العاص جب گھر لوٹے تو انہوں نے اپنے بچوں علی اور امامہ کو اب چمٹا کر پیار کیا اور دیر تک روتے رہے۔ اب آئیے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ دوسرا سوال، سب سے بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کا کیا نام ہے؟ چوتھا سوال، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو قید سے چھڑانے کے لیے کیا فدیہ دیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے کون سے سال ہوئی؟ آپ یہ جوابات کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور میں پھر دوسرے آڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔